لگا کہ آج رات آپ میرے مہمان ہیں۔ حسن البنا نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کا مہمان ہوں گا، میرے ساتھ ایک دو ساتھی اور بھی ہیں۔ وہ پھر چلا گیا انعام کرنے کے لیے، اور حسن البنا کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ نے کس کی دعوت قبول کر لی؟ خبیث آدمی ہے، بڑا کرپٹ بیکار آدمی ہے، آپ اس کے گھر رہیں گے یہ تو اچھا نہیں ہے۔ حسن البنا نے کہا اب تو بس دعوت قبول کر لی ہے، اب تو بس اس کے ساتھ رہنا ہے۔ اس کے گھر چلے گئے، کھانا کھایا، اور رات میں استراحت کے لیے لیٹ گئے۔ عمر تلمسانی جو بعد میں مرشد عام ہوئے وہ بھی ساتھ تھا۔ وہ کہتے ہیں رات تھوڑی گزری تو میں نے محسوس کیا حسن البنا اٹھے، انہوں نے وضو کیا اور پھر نماز پڑھنے لگے۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر مجھے محسوس ہوا وہ دعا کر رہے ہیں، اور دعا گڑ گڑا رہے، رو رہے، سسکیاں نکل رہی ہیں۔ میں نے ذرا کان لگائے کہ یہ دعا کیا کر رہے ہیں۔ مجھے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ دعا اس خبیث آدمی کو اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ جو میرا کام تھا ہم نے کر دیا، اے اللہ تو اب اس کے دل کو بدل دے، اس کی کیفیت کو بدل دے، اس کی برائیوں کو ختم کر دے، اس کی حسنات کو، اس کی سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دے۔ رو رو کر وہ یہ دعائیں مانگ رہے ہیں، یعنی دعا کی خانہ پوری نہیں کر رہے، دعائیں تو ہم بھی مانگتے ہیں اللہ لوگوں کو ہدایت دے دے۔ ایک دعا وہ تھی، اور اس دعا کا پھر اثر یہ ہوا تھا کہ تھوڑی دیر بعد وہ شخص آیا اور آ کر کہنے لگا رات بھر چین سے سو نہیں سکا، بستر پہ لیٹا ہوں جیسے وہ کانٹوں کا ہو گیا، کروٹیں بدلتے ساری رات گزر گئی، اور سوچ یہ رہا تھا کیسے نیک لوگ میرے مہمان ہیں، کیسے اچھی دعوت اور اچھا پیغام میں نے قبول کیا ہے، یہ سب آئیں اور گزر جائیں اور میں ویسے کا ویسا رہوں؟ نہیں، اور بالآخر اب میں آ گیا ہوں اور یہ فیصلہ کر کے آیا ہوں اب میں آپ کے ساتھ ہوں، جو قربانی دینا پڑی اس قربانی کو دوں گا۔ اور یہ وہ شخص تھا جو بعد میں 28 سال تک قید و بند کی صحبت اس نے برداشت کی۔ میں دعا کی بات کر رہا تھا اپنے کارکنوں کے لیے جو کتنی قربانی، کس کس مشقت میں کام کر رہے ہیں، اس کی اس پوری کیفیت کا اندازہ، اور پھر اس کے لیے دعا، اس کے لیے فی الواقع دعا کی وہ خانہ پوری نہ ہو لیکن فی الواقع دعا ہو، تو آپ دیکھیں کہ دعا بظاہر آدمی اپنے کمرے میں کر رہا ہے، رات کی کسی تاریکی میں کر رہا ہے، لیکن کارکن جیسے اس دعا کو قبول کرتا ہے، اس کے اندر اس کی وجہ سے کیفیت، اس کی لہریں گویا دعا کی، اگر میں یہ الفاظ استعمال کروں، دعا کی لہریں اس تک پہنچتی ہیں۔ اور یہ جو پھر سوال اٹھتا ہے کہ ذمہ دار اپنے کارکنوں پہ اثر انداز، اس کی تربیت پر اثر انداز کیسے نہیں ہو سکتا؟ ان ساری چیزوں کے ذریعے جو مختصراً میں نے عرض کی ہیں، ایک ذمہ دار ہی دراصل کارکنوں کی تربیت میں سب سے مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے مجھے اور آپ سب کو اقامت دین پر شرح صدر بھی دے، اور اس کام کو کرنے کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ یہ سوال تو موضوع سے متعلق نہیں ہے۔ کیا ایم کیو ایم کی گرفت گورنرشپ حکومت میں ہونے اور سٹی نظامت کی وجہ سے کیا ان کی گرفت مضبوط ہوئی ہے؟ آئندہ الیکشن میں جماعت کی پوزیشن کیا ہوگی؟ کراچی کے حالات پر روشنی ڈالیں۔ روشنی تو ویسے کم ہوتی چلی جا رہی ہے، سورج غروب ہو رہا ہے۔ تو یہ ویسے کراچی کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں آپ دیکھیں سوئچ ہیں، بعض اوقات ایک دم ایک سوئچ آن ہوتا ہے تو چیزیں بدل جائیں گی۔ کہ جو وہاں ایک حقیقی ایم کیو حقیقی بنی ہوئی ہے، آپ دیکھیں بعض اوقات سوئچ آن ہوتا ہے حقیقی آ جاتی ہے، یہ ایم کیو غائب ہو جاتی ہے، پھر دوسرا سوئچ آن ہوا تو حقیقی غائب ہو گئی اور یہ ایم کیو آ گئی۔ یہ کیفیت چل رہی ہے۔ تو یہ اوپر سے ایک پورا کنٹرول کا ایسا نظام بنایا ہوا ہے جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ اس کا گویا کارنامہ ہے، اور ان کو اس پہلو سے ایم کیو ایم سوٹ بھی کرتی ہے کہ اس میں ایک آدمی کو ڈیل کرنا ہے۔ ہمارے ہاں تو شورا کا مسئلہ ہے، اجتماع ارکان ہے، اور کوئی احتساب کرتا ہے، یہ کیا بات کر وہاں ایک آدمی اس سے ڈیل کر لی جائے، سارے معاملات حل۔
اور وہ بھی پاکستان میں نہیں، لندن میں ماشاءاللہ